ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جشن آزادی کے متعلق۔ سامعین ذی وقار، آج ہم جس خوشی کا جشن منا رہے ہیں وہ یوم آزادی ہے، یعنی وہ دن جب ہمیں غلامی کی زنجیروں سے نجات ملی۔ یہ دن صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ غور و فکر، شکر اور عمل کا بھی دن ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں قرآن اعلان کرتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آزادی بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ وہ قومیں جو آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں وہ جانتی ہیں کہ آزادی کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، آج کا دن تاریخ پاکستان کا ایک درخشاں دن ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، مگر ہمیں یہ آزادی یوں ہی مفت میں نہیں ملی۔ تاریخ تحریک پاکستان قربانیوں کی لازوال داستاں ہے۔ ہمیں یہ ملک قائد اعظم علامہ اقبال اور لاکھوں شہداء کی قربانیوں سے ملا۔ کسی نے اپنا گھر چھوڑا، کسی نے اپنے بچے اور کسی نے اپنی جان قربان کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب 1947 کی آزادی کے بعد مسلمانوں نے اپنے نئے ملک کی طرف ہجرت شروع کی تو ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے گئے اور ان کو اچھال کر نیزوں پر پرو دیا اور کہتے یہ لے پاکستان کا جھنڈا۔ خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا اور کتنی ہی خواتین نے اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنی جانیں دے دی، اور کتنی ہی خواتین کو اغوا کر کے قیدی بنایا گیا اور ان کو زبردستی اپنے دین میں داخل کیا گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے۔ سامعین ذی وقار، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ صرف نعرہ نہیں، نظام حیات ہے۔ کیسا نظام حیات؟ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں قرآن اعلان کرتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تو لہٰذا پاکستان کا نظام بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ سامعین ذی وقار، اسلامی ریاست کا مقصد کیا ہے؟ سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں قرآن اعلان کرتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر وہ لوگ، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یعنی اسلامی ریاست کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں دین اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، فرقہ واریت، جھوٹ، ظلم سے دور رہیں۔ سامعین ذی وقار، جشن آزادی جھنڈے لہرانے، گانے بجانے یا آتش بازی کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہمیں یہ دن یاد دلاتا ہے کہ ہماری شناخت لا الہ الا اللہ ہے، ہماری شناخت لا الہ الا اللہ ہے اور ہماری طاقت اتحاد اور قربانی ہے۔ آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا، یہ وطن تمہارا ہے تم پاسباں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم نغمہ خواں اس کے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔